بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اہلہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا. حمد ہے اس ذات کی جو اس کی اہل ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود ان ذوات مقدسہ پہ جو اس کی اہل ہیں. پروگرام لوح دل میں سید حسن بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین، کچھ الفاظ ایسے ہیں، کچھ لفظ ایسے ہیں، کچھ کنسیپٹس ایسے ہیں جو ہماری زندگی میں روزمرہ از حد استعمال ہوتے ہیں. ہم نے وہ الفاظ کچھ اس قدر اپنے کانوں میں سنے، اس قدر زیادتی سے سنے اور اس قدر کثرت سے سنے کہ وہ الفاظ اپنی اہمیت کھو بیٹھے، یا ہم نے کبھی اس زندگی کی بھیڑ چال میں ان کی کثرت کے استعمال کے سبب ہم نے کبھی غور کرنا ہی مناسب نہیں سمجھا کہ وہ لفظ ہیں کیا، ان کے معنی کیا ہیں، اور وہ ہم پہ کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم ان کے صحیح معنوں کو سمجھ جائیں تو ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے. ایسا ہی ایک لفظ ہے ڈسپلن. آج ہم اس لفظ کو ڈسکس کریں گے. میرے ساتھ میری کو ہوسٹ ہیں مس افشاں آصف، اور ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ ڈسپلن کیا چیز ہے اور کس طرح سے ہماری زندگیوں میں یہ امپیکٹ کر سکتی ہے، اور اگر ہم اس کو سمجھ جائیں کہ جو اس کا اصل میننگ، اصل روح ہے، تو ہماری زندگی میں کیا تبدیلی لے کر آتا ہے. بالکل حسن صاحب، ویلکم ناظرین. پروگرام لوہے دل اپنے نام کی طرح مرفت پروگرام میں میں افشاں آصف آپ کے سامنے حاضر ہوں. ڈسپلن یعنی ادب، شائستگی، تہذیب، تلقین، پابندی، یہ سب الفاظ جڑے ہیں ڈسپلن کے ساتھ. اب یہ صرف محض لفظ ہیں؟ ڈسپلن ایک عادت ہے؟ یہ کیا ہے ہماری زندگی میں، اس کی کیا امپورٹنس ہے، یہ آج کے پروگرام میں ہم لوگ جانیں گے. حسن صاحب بہت کچھ بتانے والے ہیں ڈسپلن کے حوالے سے. میرے لیے ڈسپلن تو یہی ہے کہ لائک ہم صبح اٹھتے ہیں، ایک قطار سی چل رہی ہے زندگی کی، اپنے وقت مقررہ پہ ہم نے آفس پہنچنا ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی جانا ہے. مطلب کہ پوری کائنات ایک مخصوص دائرے، ایک مخصوص سرکل میں چلتی ہے، ایک مخصوص ڈسپلن کے تحت، نظم و ضبط کے تحت چلتی ہے. یہ ڈسپلن، دیٹس اٹ. لیکن اصل میں ڈسپلن کیا ہے اور اس کی کیا امپورٹنس ہے، یہ حسن صاحب بتائیں گے. ایسا ہی ہے. دراصل یہ جو سارے آپ نے باتیں گنوائیں، یہ اس کے پہلو ہیں. ٹھیک ہے، بالکل ہیں، اور ایسا ہی ہے. نظم و ضبط اس کا پارٹ ہے. نظم و ضبط اس کا اردو ترجمہ ہے. ایک بڑا علم زبان کا ایک اصول ہے کہ آپ نے جب کسی لفظ کے صحیح معنی کو پکڑنا ہو، اس کو جاننا ہو، تو آپ اس کے روٹ میننگز کو، اس کی جو اصل ہے، عربی میں اصل کہتے ہیں، عربی لغت کا بھی اصول ہے کہ جو اس کا جو روٹ میننگ ہے، روٹ حرف ہے، اس تک پہنچیں. بڑا انٹرسٹنگلی، بڑا ہی دلچسپی سے آپ کے بتاؤں، میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ڈسپلن کا لفظ ہے، یہ غالباً میرے خیال میں لیٹن یا گریک سے، انگریزی میں آیا ہے. اس کا لفظ ہے، اس کا جو روٹ میننگ ہے وہ ڈسائپل ہے. ڈسائپل، ٹھیک ہے. ڈسپلنڈ ڈسائپل کیا گیا. ڈسائپل کا معنی بتا دوں میں آپ کو. ڈسائپل کا جو قریب ترین اردو زبان میں معنی ہے وہ ہے چیلا، چھوٹا، شاگرد. یا اور ایگزیکٹ جانا چاہیں تو آپ نے دیکھا ہماری ورک شاپس پہ کوئی نکے ہوتے ہیں چھوٹے. ایک استاد ہوتا ہے، وہ کہتا ہے نکیا گل سن، بات سن. ایک چھوٹا ہوتا ہے جو چھوٹے کو بلاتا ہے. ایک چیلا، ایک سب شاگرد کہہ لیں. ڈسپلن سے مراد ہے کہ وہ شخص ڈسپلنڈ، وہ جو چیلا کیا گیا، نکا بنایا گیا، چھوٹا ہوا، یہ اس کا ایگزیکٹلی مطلب بنتا ہے ڈسپلنڈ کا. ٹھیک ہے. اور یہ ڈسائبل سے تو مطلب کس کا ڈسائبل؟ جی بالکل، نیچرلی. اب اس کا بڑا زبردست سوال ہے کہ اگر ڈسپلنڈ سے مراد ہے نکا، کسی کا چیلا، تو ایک نیشنل سوال بنتا ہے ذہن میں کہ کس کا چیلا؟ وہ گرو کون ہے، وہ استاد کون ہے، وہ مرشد کون ہے جس کا وہ ڈسپلنڈ شخص وہ جو ہے وہ ہے. میں اس کے لیے ایک کنسیپٹ سمجھنا ضروری ہے جو ہم نے ایک پروگرام میں ڈسکس بھی کیا ہے، ویژن کا. جی، ٹھیک ہے. میرا ایک ویژن ہے، اور میں اپنے ناظرین سے چاہوں گا کہ اس پہ بھرپور توجہ کریں. ایسی کانسیپٹس مطلب عام نہیں ڈسکس کیے جاتے. میرا کانسیپٹ، فار ایگزامپل، میرا ویژن ہے کہ آج سے 5 سال بعد میں ایک ایسی زندگی گزار رہا ہوں جس میں ڈائبٹیز نہیں ہوگا، میری ہیلتھ لیول بھی اچھا ہوگا، میں الرجی فری ہوں گا.
تو میری زندگی میرا ایک ہیلتھ کا ایک ویژن، میں مثال دوں، ایک ایسی مثال جو ہر شخص اپنے اوپر لاگو کر سکتا بالکل ہے ایسا ہی ہے. کہ ہر شخص کا اپنا تصور صحت ہوتا ہے کہ آج سے کسی کا نہیں ہوتا، نہ ہوتا ہے، لیکن آپ کا ایک تصور ہوتا ہے کہ میری ایسی لائف ہے. لیٹ سے آپ زندگی میں کسی بھی اسٹیج پہ، لیٹ سے آپ 30 ایئرز میں آپ کہتے ہیں یار میں آج سے 10 سال کے بعد، لیٹ سے when I'm 40، اب آپ 40 سال کے بعد کہتے ہیں لیٹ سے when I'm 50، جو بھی 5 سال 7 سال بعد آپ کا جو تصور ہے، آپ کہیں گے جی میری ہیلتھ یہ ہوگی، میرا ہیلتھ کا اسٹیٹس یہ ہوگا، میں الرجی فری ہوں گا یا ہوں گی، میں اتنی ڈائٹ کھا چکا ہوں گا، میرا آئیڈیل ویٹ یہ ہوگا. ایک آپ کے ذہن میں تصور ہے، وہ آپ کا فیوچر ویژن آف یور سیلف ہے، آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے، آپ کی صحت کے حوالے سے. ٹھیک ہے. وہ جو فیوچر ویژن ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ہماری ذہنی ہم آہنگی اور کمٹمنٹ اتنی ہونی چاہیے، اور وہ فیوچر ویژن ہمارے ساتھ پینڈولم کی طرح ہماری دونوں آنکھوں کے درمیان 24 گھنٹے لٹک رہا ہوگا. ہمارا ہی فیوچر ویژن ہمارا استاد ہے آج کے حسن کا. ٹھیک ہے. آپ کا فیوچر ویژن آپ کے آج کے حسن کو ڈسپلنڈ کرے گا، اس کو سکھائے گا جو اس نے مستقبل میں بننا ہے. آپ کو ٹرمینیٹر والی موویز یاد ہے کہ مستقبل سے ایک شخص بھیجا جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو اپنے بارے میں مستقبل سوچا ہوا ہے، ہمارے مستقبل والا شخص ہمیں آج والے شخص کو ٹرین کرے گا، ہم اس کے ڈسائپل ہوں گے، ہم اس اپنے ہی مستقبل والے ورژن کے ڈسائپل ہوں گے. اب اگر کسی شخص کا یہ مستقبل کا ورژن یہ ہے کہ وہ 200 پاؤنڈ اس کا وزن ہو یا 250 پاؤنڈ اس کا ویٹ ہو، اوور ویٹ ہو، ڈائبٹیز ہو، اگر کسی شخص کا مستقبل کا ویژن یہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو ڈپریشن بھی ہو اور ہارٹ کی کوئی ڈیزیز بھی اس کو ہو چکی بھی ہو یا اس کی ایک آدھ ویٹ آرٹری بلاک ہو، تو اس کو چاہیے کہ فوری طور پہ فرینچ فرائز کھانا شروع کر دے، واک بند کر دے، چینی میں چائے میں جو ہے نا 3-4 کپ سے چینی جو ہے اس کے لیے منع ہے. اس کے بعد وہ تمام شوگری اور بیکری پروڈکٹس دبا کے کھائے، زبردست کھائے، تو وہ اس کا وہ اپنے ویژن کے مطابق ڈسپلنڈ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کا کانسیپٹ ہے کہ ایک ہیلتھی ڈائٹ میں نے آج کا میرے بعد آج کے 5 والا شخص، 5 سال والا شخص، وہ اگر یہ ہے کہ اس نے اپنی صحت پہ توجہ کرنی ہے اس کی خاص، تو پھر اس کو واک بھی کرنی ہے، پھر اس کو ڈائٹ کا بھی خیال کرنا ہے، پھر اس نے خام خواہ قسم کی غیر ضروری فرائڈ وغیرہ چیزیں اس طرح کی بھی نہیں کرنی. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے آنے والا مستقبل کا جو شخص ہے وہ آپ کی آج کی ذات کو ٹرین کر رہا ہوگا. اینڈ میرے خیال میں جب مجھے یہ پہلی دفعہ بات لگی تو میرے لیے اٹ واز این آئی اوپنر فار می. مجھے لگا اس کا مطلب کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈسپلنڈ ہو جائیں ود رسپیکٹ ٹو یور فائنانسز، تو آپ اپنا فیوچر ویژن رکھیں گے کہ میں اتنے کروڑ روپیہ مہینے کا کما سکتی ہوں. آپ کا وہ فیوچر ویژن آپ کے آج کے ویژن، آپ کی آج کے شخص کو ٹرین کرے گا. آپ کو راتوں کو اٹھ کے کام بھی کرنا برا نہیں لگے گا. یعنی کہ ان سمپل ورڈز جو ویژن ہے اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے ڈسپلن کے ساتھ. یس. اور ہمارے فیوچر کے ساتھ بھی. اور ہمارے فیوچر کے ساتھ ویژن ہے ہی ہے. تو ہمارا ویژن، ہماری ہی ذات کا ویژن ہمارا منٹور ہے، ہمارا گرو ہے. The first thing is vision. ویژن سمت ہے. پہلے سمت ہوگی، فاصلے بعد میں طے ہوں گے. اگر آپ مثال کے طور پہ آپ جائیں لاہور کی بس پہ یا لیٹ سے، اور آپ بیٹھ جائیں پشاور کی طرف، تو آپ ڈرائیور صاحب کو کہیں خان صاحب چلائیں جتنا وہ تیز بھگائیں گے اتنا ہی آپ اپنی منزل سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے. جی، جتنا غلط سمت کی طرف جائیں گے اتنا ہی اپنی منزل سے دور ہوں گے. یہ آخری الفاظ ہیں حسن صاحب کے بریک سے پہلے کے. جناب تھوڑی چھوٹی سی بریک ہے، بریک سے واپس آتے ہیں اور مزید ڈسپلن کے حوالے سے حسن صاحب ہمیں بہت کچھ بتانے والے ہیں. کہیں مت جائیے گا. لیٹس ہیو اے شارٹ کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. ڈسپلن کے حوالے سے گفتگو جاری ہے پروگرام لوہے دل میں. حسن صاحب ہمیں بریک سے پہلے بتا رہے تھے کہ ویژن اور ڈسپلن ساتھ ساتھ چلتے ہیں. مینس کہ اپنے مستقبل کے گولز اچیو، اپنے مستقبل کے وہ گولز جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فیوچر کو اچھا کریں یا جن کو ہم سوچتے ہیں کہ یہ ہمارے گولز ہیں، ہمارے فیوچر کے گولز ہیں،
ان کو اچیو کرنے کے لیے ویژن اور ڈسپلن ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یا پہلے ویژن ہے اور پھر ڈسپلن ہے؟ ویژن پہلے ہے لیکن دونوں لازم و ملزوم لازم و ملزوم ہے. اگر ویژن نہ ہو ڈسپلن ہو، یا ڈسپلن ہو ویژن نہ ہو؟ اگر ویژن ہے اور ڈسپلن نہیں ہے ٹھیک ہے، تو وہ صرف خواب ہے، خواب ہی رہ جائے گا. آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میں ایسا شخص ہو جاؤں، لیٹ سے آپ اپنی فزیکل فٹنس کی بات کرتے ہیں، آپ ویسے ہیں ویسے ہی سوچتے رہ جائیں. اگر آپ کے پاس صرف ڈسپلن اور ویژن نہیں ہے تو وہ ایک صرف میرلی صرف ایک اسٹریسفل ایکسرسائز بن کے رہ جائے گی. مثال کے طور پہ آپ کا زندگی کا بڑا مقصد نہیں ہے، کوئی آپ نے نوکری پکڑ لی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اب آپ بے شک صبح آپ رات کو الارم لگائیں اور بے شک آپ ڈرائیو تیز کر کے پہنچیں کہ میں بس 9 بجے پہنچ جاؤں، لیکن آپ کا بڑا مقصد نہیں ہے، آپ کی زندگی فاصلے آپ آگے نہیں طے سفر کر رہی. آپ 9 to 5 کے ڈسپلن میں تو موجود ہیں لیکن وہ 9 to 5 کا ڈسپلن آپ کے لیے صرف سٹریس کا باعث ہے، صرف ٹینشن دے رہا ہے آپ کو، کیونکہ آپ کے سب کانشیس میں لاشعور میں پتا ہے کہ آگے زندگی جا نہیں رہی. ہم صرف 24 آورس کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں اور ہم اسی کو لاک کیے ہوئے ہیں. لیکن اگر آپ کا ویژن ہے اور آپ اسی کام کے لیے جو آپ کی زندگی کا منزل ہے اس کی طرف آپ قدم بڑھا رہے ہیں، تو پھر وہ جو 9 to 5 یا 9 to 8 یا 10 to 8 جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہ جانا آپ کے لیے سٹریس کا باعث نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو لگے گا کہ میں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں اور یہ تو وہی کام ہے جو کہ مجھے میرے ویژن کے مطابق لے کے جا رہا ہے. ایک بہت بڑا ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ہے لیکن زندگی کا بڑا مقصد ہونا آپ کو سٹریس سے آزاد کرتا ہے. اگر میں نے جن لوگوں کو دیکھا جن میں سٹریس مطلب ایک بہت بڑا ون آف دا بگیسٹ ریزنز آپ کا زندگی ایک بڑا مقصد، آپ سٹریس سے بہت حد تک فری ہو جائیں گے. بہت سے لوگ جن کا مقصد نہیں ہوتا تو ان کو لاشعور کو سٹریس کر رہا ہوتا ہے. تو اگر آپ کا ویژن ہے اور ڈسپلن نہیں ہے تو صرف خواب ہے. اگر ڈسپلن ہے اور ویژن نہیں ہے تو صرف مشق ہے، ضروری نہیں ہے. تو دونوں کے ساتھ پہلا اولین ویژن، آپ سوچیں گے تو صحیح کہ میں جاؤں گا کہاں میرا زندگی پانا ہے. گولز کچھ بھی ہو سکتے ہیں، روحانی ہو سکتا ہے، فقیری گولز ہو سکتے ہیں، آپ کی زندگی کے میٹیریل گولز ہو سکتے ہیں، بزنس گولز ہو سکتے ہیں، ریلیشن شپ گولز ہو سکتے ہیں، کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے، معاشرے کو کچھ لوٹا کے دینا ہے وہ ہو سکتا ہے. یہ میٹر نہیں کرتا، لیکن جس طرح کا گول ہوگا، جس طرح کا ویژن ہوگا، آپ کو اس کے مطابق ڈسپلنڈ ہونا پڑے گا. دیٹ از اے ریکوائرمنٹ، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ ویژن ڈسپلن یہ ساتھ چلتے ہیں. اچھا ایک چیز اور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ویژن بھی ہے، ڈسپلن بھی آ گیا، تو پھر ڈسپلن کے سے پہلے ایک چیز اور نہیں ہونی چاہیے، کمٹمنٹ. تو واٹ از دس کمٹمنٹ؟ جی ہم ایک ڈسپلن کو کیسے اچیو کریں، اس پہ پہلی بات ہے کہ آپ کو منزل پتہ ہو. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے، دوسرا اسٹیپ ہے چھوٹے چھوٹے سٹیپس. اس کی طرف پہلا اسٹیپ جو بھی فرسٹ اسٹیپ، مثلا آپ نے جاگنگ کے لیے جانا، جوتے پہن لینا، ٹھیک ہے، دس از اسمال اسٹیپ. جوتے پہن لیں، گھر کا دروازہ بند کر دیں، آپ جاگنگ کے لیے نکل جائیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے ایگزام کی تیاری کرنی ہے، اٹ نیڈس میں بھی 350 آورس چاہیے، پہلے آدھا گھنٹہ تو پڑھ لیں، کتاب تو اٹھا لیں. اسمال اسٹیپس. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ نے ایک فیصلہ کیا، فیصلے میں اور اس پہ عمل میں جتنی تاخیر ہوگی آپ کا فیصلہ کمزور ہوگا. مثلا آپ کہتے ہیں میں سگریٹ چھوڑوں گا انشاءاللہ 2022 کے بعد، تو وہ فیصلہ نہیں ہے. ایون آپ کہتے ہیں یار میں، آپ نے اکثر اسٹوڈنٹ سے سنا ہے انشاءاللہ نیکسٹ منڈے سے پڑھائی شروع کروں گا. ٹھیک ہے، ہم خود بھی تمام زندگی میں کرتے رہے. ٹھیک ہے، تو جتنا آپ نے آج فیصلہ کیا اور عمل میں 10 دن آپ کا گیپ آ گیا، یہ گون. آپ نے جو بھی فیصلہ، تو پہلی بات ہے منزل پتہ ہو. دوسری بات ہے فیصلے پہ آپ چھوٹا سا عمل کر لیں. آپ نے تہیہ کیا کہ میں نے پڑھنا شروع کرنا ہے، ایک پیج آج ہی پڑھ لیں، منڈے کا انتظار نہ کریں، جسٹ بسم اللہ کریں. ایک لفظ یاد ہے کہ کہتے ہیں بس بسم اللہ کریں نا، یہ لفظ یاد کر لیجئے. چھوٹا سا سٹیپ لے لیں. کبھی بھی پراپر موقع، پراپر زندگی، ایک آئیڈیل ٹائم آپ کے پاس نہیں ہے. تیسرا چیز آ گئی کمٹمنٹ. کمٹمنٹ کے جی میں ڈیفائن کرتا ہوں آپ کو کہ اچھا کمٹمنٹ یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر ابھی آپ میری بات سن رہے ہیں، جہاں تک آواز جا رہی ہے میری، چہرہ دیکھ رہے ہیں لوگ، آپ کی باتیں سن رہے ہیں، ان باتوں کے زیر اثر آ کے مجھے پتا ہائی انرجی لیول ہے. ٹھیک ہے، انرجی جاتی ہے آگے، لوگوں کو پتا ہے کہ انہوں فیل ہو جاتا ہے سب کانشیس میں، دے فیل اٹ. اس ڈسکشن کو سن کے لوگ بڑا ہائی انرجی میں ہوں گے، فیصلے بھی کریں گے، آج سے میں اپنی جاگنگ کروں گا، ایسے کروں گا. لیکن کیا ہوگا، جیسے ہی ٹی وی آف ہوگا وہیں سے سگریٹ سلگا لیں گے، وہیں پہ بیٹھ کے لاؤ یار ایک برگر تو لے کر آؤ، پیپسی لے کر. ٹھیک ہے، جی بالکل. کمٹمنٹ از ڈیفائنڈ ایز، یاد لکھ لیجیے میرے سارے ناظرین، سن لیں، دیکھ لیں. جن جذبات کی رو میں آ کے آپ نے کوئی فیصلہ کیا تھا، وہ رو گزر جانے کے بعد
اپنے فیصلے پہ قائم رہنا کمٹمنٹ کہلاتا ہے. ٹھیک، یعنی کمٹمنٹ جو ہے وہ ہوتی ہی تب ہے. دیکھیے ہائی جذبات میں آ کے کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں. جب تک آپ بالکل ڈسپلن نہ ہو چکے آپ کمٹمنٹ نہیں کر سکتے. آئی تھنک تو کمٹمنٹ کے لیے ڈسپلن ضروری ہے, ڈسپلن کے لیے کمٹمنٹ ضروری ہے. ٹھیک ہے, پھر اس چیز کو سمجھیں. جن جذبات کی رو میں آ کے آپ کا اکثر ہوتا ہے نا, لوگ اصل آپ نے کوئی فیصلہ کیا آج سے نماز پڑھوں گا, ٹھیک ہے, آپ نے نوٹ کیا کہ رمضان کی پہلے 20 دنوں میں صفحے بھری بھی ہوتی ہے اور آخری 10 دنوں میں تو کیوں تراویح کی پیچھے خالی ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ اس لیے کہ کمٹمنٹ خود سے ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے. شروع میں نیا چاند ہے, رمضان کا جوش و جذبہ ہے. یاد رکھیے گا کمٹمنٹ صرف بہادر لوگوں کا کام ہے. کمٹمنٹ سے مراد یہ نہیں کہ آپ لازمی نہیں کہ کسی کریج, ون آف دا ڈیفینیشن آف کریج از کمٹمنٹ. میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر لیتا ہوں, جن جذبات کی رو میں آ کے آپ نے کوئی فیصلہ کیا تھا, وہ رو گزر جانے کے بعد, جذبات ٹھنڈے ہو جانے کے بعد, اس ماحول سے باہر آ جانے کے بعد جس میں آپ نے فیصلہ کیا تھا, اپنے فیصلے پہ قائم رہنا از کمٹمنٹ. تو آپ کو یہ پہلی چیز منزل کا پتہ ہونا, دوسری چھوٹے چھوٹے اسٹیپس, تھرڈ از کمٹمنٹ. تو یہ چیزیں آپ کے ڈسپلن کو انیشیٹ کریں گی اور یہیں سے ڈسپلن کا آغاز ہوگا. پھر اٹس آل اباؤٹ ٹریننگ یور مائنڈ. آپ اپنے دماغ کو جتنا زیادہ ٹریننگ کرتے رہیں گے, یہی ریپیٹ, اسٹیپ 1 2 3 ریپیٹ, 1 2 3, منزل کا پتہ ہونا چاہیے, چھوٹے اسٹیپس, کمٹمنٹ, ریپیٹ, آپ ڈسپلن ہونا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ کوئی بھی گول اچیو کرنے کے لیے ڈسپلن ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اس گول کا ویژن ہونا ضروری ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے حسن صاحب کہ روزمرہ زندگی میں ڈسپلن کی کیا امپورٹنس ہے نا. اگر تو آپ کی زندگی کا گول ہے, لیٹس سے فار ایگزامپل آپ ریٹائرڈ لائف, اگین اٹس اے ریلیونٹ تھنگ, اٹس اے ریلیونٹ ٹرم. اگر آپ ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں اور آپ کی زندگی کا تقاضا ہے کہ آپ ریسٹ کریں, ڈاکٹر نے کہا آپ ریسٹ کریں, بھائی آپ نے بہت کر لیا, اب یو 65 70 پلس ایج, اور آپ کہتے ہیں یار اب میرا مقصد ہے کہ میں اچھا آرٹسٹ, جو بہت عرصے سے خواہش تھی, میں تصویریں کچھ پینڈنگ بنی ہوئی بناؤں, تو آپ کی ڈسپلن لائف کیا ہوگی؟ آپ صبح فجر پڑھیں, اس کے بعد سو جائیں, آرام سے اٹھیں, آپ کینوس برش نکالیں, 3 گھنٹے ایکسرسائز کریں. آپ کی ڈسپلن ایکٹیویٹی اس ویژن کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ اپنی زندگی کے اولین برسوں میں 17-18 سال ہے, زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا ارادہ ہے کہ میں ایگزام پاس کروں, میڈیکل میں جاؤں یا انجینئرنگ کروں, پھر آپ کی ڈسپلن ایکٹیویٹی اس ویژن کے مطابق ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے ڈسپلن کے بغیر گزارا نہیں ہے جی. یہ آپ کی چوائس ہے, میک یور چوائس. یہ میرے جتنے بھی ینگ لڑکے لڑکیاں, ہمارے ٹینیجر لوگ, جو بھی نوجوان لوگ ہیں, ڈیسائیڈ کر لیں کیا کرنا ہے زندگی میں, اس کے اکارڈنگلی اپنے آپ ڈسپلن کو ترتیب دیں. آپ کہتے ہیں جی کہ میں علاقے سے بھتا کلیکٹ کروں گا, آپ کا ٹارگیٹ ہے, پلیز ڈو سو. آپ آج سے ہی اپنے پاس 3-4 گنز رکھ لیں, بندوقیں رکھ لیں. میں آپ کو سجیسٹ نہیں کر رہا, تنزیہ کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, لوگوں سے چھیڑ چھاڑ شروع کر دیں, بدتمیزیاں شروع کر دیں, سیکٹر کچھ عرصے بعد خیر سے آپ جو ہے وہ علاقے کی جگہ مشہور ہو جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنا بیسٹ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ اچیو ہو جاؤں یا میرا GPA 4 ہو تھرو آؤٹ, اس کے لیے ڈسپلن لیولز ڈفرینٹ ہے. اگر آپ کارپینٹری کا کام کر رہے ہیں اور آپ ورک شاپ پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ اپنے علاقے کا بیسٹ ورک شاپ گاڑی کا میکینک ہو جاؤں, تو آپ سے 6 گھنٹے کام کرنا شروع کریں اس کے اوپر. ٹھیک, یعنی کہ جو ویژن ہے لائف میں وہ ضرور سیٹ کیجئے اور پھر اس پر ڈسپلنڈ ہو کر کمٹمنٹ کے ساتھ عمل پیرا ہو جائیے. اس بریک میں حسن صاحب نے ہمیں یہی بتایا ہے. نیکسٹ بریک میں انشاءاللہ مزید ڈسکشن بھی ہوگی ڈسپلن کے حوالے سے. چھوٹی سی بریک کا وقت ہے, بریک سے واپس آتے ہیں اور مزید گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ناظرین, ویلکم بیک. پروگرام لوہے دل میں ڈسپلن کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور سید حسن بخاری سے ہم ڈسپلن کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. ناظرین, ڈسپلن کے حوالے سے بہت کچھ تو میں جان چکی ہوں, لیکن ابھی کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کہ ڈسپلن سے جڑے ہوئے ہیں یا پھر شاید ہم نے خود ہی جوڑ لیے ہیں. ان کے حوالے سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی. ایک تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ سیلف ڈسپلن کیا ہے. سیکنڈلی آپ مجھے یہ بھی بتائیے کہ نظم و ضبط کو ہم لوگ ڈسپلن کے ساتھ جوڑتے ہیں, ان کا آپس میں کیا کنیکشن؟ جی افشاں, دیکھیے ڈسپلن وہ نہیں ہے جو آپ کو کوئی آپ کے سر پہ ڈنڈا مارے.
ٹھیک ہے. میں ہم بچپن میں ہمارے ایک پرنسپل صاحب تھے, پی ایف کالج سے گودا میں تو تھے, تو انہوں نے ان کا بڑا پسندیدہ کال تھا, مجھے آج بھی یاد ہے. وہ کہتے تھے کہ دا بیسٹ ڈسپلن از سیلف ڈسپلن, بلکہ دی اونلی ڈسپلن از سیلف ڈسپلن. ڈسپلن ہے چونکہ لفظ کی ڈیفینیشن ہی کس کا تقاضا ہے, یہ وہ ڈنڈا ہے جو کہ ہم نے ہی اپنے سر پہ لے کے کھڑے ہونا ہے. تو ادروائز تو آپ کو جبر سے کوئی شخص بھی کوئی بھی کام, گن پر میں تو کوئی بھی آپ سے کام کروا سکتا ہے, لیکن جیسے ہی وہ گن ہٹے گی, وہ مجبوری ہٹے گی, آپ اپنے ٹریک سے آف ہو جائیں گے. تو وہ جو ایک جو آپ ہم نے اپنے اوپر جبر کرنا ہے وہ ہم نے اپنی ذات پہ خود کرنا ہے. تو ون تھنگ از دا بیسٹ ڈسپلن از سیلف ڈسپلن. دوسری بات نظم و ضبط ہے. جتنا بھی ڈسپلن ہے یہ آلریڈی اس کو میچ کرتا ہے, اس کا عکس ہے. نظم سے مراد ہے ترتیب, اور ضبط سے مراد ہے کنٹرول. جب بھی آپ کوئی کام اچیو کرنا چاہتے ہیں, کوئی کام حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں ترتیب بھی ہے اور کنٹرول بھی ہے. آپ نے صحت کے بارے میں بات کرنا, آپ نے کچھ چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے. ترتیب سے مراد ہے آپ نے کچھ چیزوں کی ترتیب رکھنی ہے, صبح اٹھنا ہے, واک کرنی ہے, ایکسرسائز بنانی ہے, ایکسرسائز پلان بنانا ہے. اسی طرح سے آپ نے اکیڈمک اچیومنٹس ہیں, ایگزامس میں پاس ہونا ہے, بزنس اچیومنٹس ہیں, تو آلریڈی یہ اس کو میچ کرتا ہے. لیکن میرا آپ سے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا جو ترتیب اور نظم و ضبط ہے وہ برائے نظم و ضبط نہیں ہے, وہ نظم و ضبط برائے ایک بہتر بڑے ویژن کے ہے, اس کو فالو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ادروائز وہ صرف ایک مشق ایکٹیویٹی رہ جائے گی. اگر آپ کی کوئی منزل نہیں, گھر میں بیٹھ کے لیٹ جائے, پھر تو مقصد ہی نہیں ہے, آپ کی زندگی کا مقصد حیات ہی کچھ نہیں ہے, تو پھر آپ کس لیے اتنا سارا خام خواہ اپنے پر سردردی کریں. اب یہاں پہ ایک بڑی وہ بنیادی سی بات ہے کہ بہت سے لوگوں کا ویژن ڈفرینٹ ہے. میں آپ کو یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بہت سارے لوگوں کا ویژن بھی ڈفرینٹ ہے, اور بہت سارے لوگوں کا اسی حوالے سے پھر ڈسپلن بھی ڈفرینٹ ہے. بالکل ہے. تو ہم لوگ پھر وہ جو ڈسپلن ہمارا اپنا ڈسپلن ہے, اس کی خاطر ہم جو ایک کلیکٹیو سوشل ڈسپلن ہے اس کو تو نہیں بریک کر دیتے؟ نہیں, کیونکہ دیکھیے ایک ہے, پھر وہی بات آپ سے یہ عرض کرا تھا, سوشل ڈسپلن اس لیے ہے کہ پورے معاشرے نے بھی گرو کرنا ہے. سوشل ڈسپلن سے مراد ہے کہ ٹریفک لائٹس ہیں, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ایک شخص کا بھی میری طبیعت آزاد ہے, میں کبھی ٹریفک لائٹس پہ نہیں رکا, یا میرے ڈسپلن کے خلاف ہے کہ میں رکوں, ٹریفک لائٹ, ٹھیک ہے, اس کے ویژن کے خلاف ہے, میں بہت تیز رفتاری سے, مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں. لیکن کیا ہوگا, ہو سکتا ہے ایک دفعہ تو وہ ٹریفک لائٹ توڑ دے گا, 2 دفعہ سگنل توڑے گا, 3 دفعہ, لیکن 20 میں سے 17-18 دفعہ یہ ہوگا کہ اگر ہر شخص یہی سوچنا شروع کر دے تو آپ کو وہ جو پہلے ایک آپ کی ٹریفک سموتھ چل رہی تھی, ہر 5 کلومیٹر پہ 2-3 ایکسیڈنٹس ہوں گے, ہر 5-4 کلومیٹر پہ ٹریفک جیمز ہوں گے, تو آپ بجائے اپنی منزل کو جلد پہنچنے کے آپ الٹا تاخیر کا شکار ہو جائیں گے. بہت سارے لوگوں کے لیے تاخیر کا باعث بے شمار لوگ تاخیر شکار ہو جائیں گے. اس کا مطلب کہ آپ کا معاشرہ گرو کرے گا شخصی طور پہ, اور آپ کا معاشرے نے آبزرو کرنا ہے کلیکٹیو سوشل ڈسپلن. قومیں تب تباہ ہوتی ہیں جب آپ اپنا کلیکٹیو سوشل ڈسپلن توڑتے ہیں, تب ہم ڈکلائن کی طرف. پہلی بڑی علامت ہوتی ہے کسی قوم کے زوال کی کہ آپ کلیکٹیو سوشل ڈسپلن توڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم اس پہ بات کرنے, اس کو برا نہیں سمجھتے, اس کے لیے ہمارا وہ برا بننا, یہ سوشل فیکٹرز ہے بہت سارے, گروپ سائیکالوجی کے یا عوام کی سائیکالوجی کے اوپر ہے. تو اس سے پہلی کچھ چند علامات میں سے کہ آپ سوشل ڈسپلن کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہر شخص اپنی منہ زوری کرنا شروع کر دے گا, تو پھر تو بات کہاں سے کہاں چلی جائے گی. تو ہم نے یہ بھی اور اوور آل ہوتا ہے کہ جب آپ کلیکٹیو سوشل مجموعی سوشل ڈسپلن کو جب مل کے سارے فالو کرتے ہیں تو وہ کسی کے لیے رکاوٹ نہیں بنتا, بلکہ مجموعی طور پہ سب کے کام جلدی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, سب کے کام اچیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ سب کے لیے کلیکٹیولی سب کے فائدے کے لیے, ان کے فائدوں کو مد نظر رکھ کے بنائے گئے ہوتے ہیں, تو شاید اس لیے وہ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. دیکھیے وہ جس طرح بڑی کامن مثال ہے نماز باجماعت, کسی شخص کا رکوع درست ہے, کسی کا سجدہ درست ہے, کسی کا قیام درست ہے, اور حدیث میں کہ ملا کے اگر پوری جماعت کا کام ٹھیک ہو جاتا ہے تو پوری جماعت کی تمام رکن ارکان نماز کے قبول کر لیے جاتے ہیں. تو بیسیکلی وہ بھی ایک کلیکٹیو ڈسپلن کی, سنکرونائزیشن کی, یا 1-1-11 یا 1-1-1-111 کی ایک ترتیب ہے, ایک چھوٹا سا درس ہے. تو یہ ہمارے جو اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں جو ہمارے نظر آتی ہیں ہماری سوسائٹی میں, ہمارے دین کی طرف سے جو دی گئی. ٹھیک ہے جی, بالکل ہمارے دین میں ڈسپلن کے حوالے سے بہت زیادہ تلقین کی گئی ہے, بلکہ اگر آپ دیکھیں تو ہمارا پورا سرکل جو ہے, ہمارا پورا نظام ہے دنیا کا, کائنات کا, وہ ایک مخصوص ڈسپلن کے تحت ہی چل رہا ہے. رات دن, دن کے بعد سورج نکلنا اور سب کچھ,
یہ سب چیزیں ایک ڈسپلن کے ساتھ ہیں. اگر ڈسپلن کو ہٹا دیا جائے, اس کو ختم کیا جائے, اس کو چھیڑا جائے تو پوری کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اسی طرح سے ہی میرے خیال سے ہماری اپنی ذات بھی ہے اور اس کے لیے بھی ڈسپلن اسی طرح جی سے. آپ سمجھ لیجیے گا کہ آپ نے گلاس پانی پینا ہے, گلاس ایک ڈسپلن کا نام ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ جنگل میں ہیں اور آپ کے پاس گلاس نہیں ہے تو آپ کے ہاتھ کا چلو یہ ڈسپلن ہے. لیکن آپ ماحول کے حساب سے بدل گیا, آپ کسی پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ڈنر پہ ہیں, آپ کو ایک بڑا سوفسٹیکیٹڈ گلاس ہے پانی پینے کے لیے, آپ کے پاس وہ ہے. جنگل میں سفر کریں, تنہا ہیں, کسی سروائیول پہ ہیں, کسی ایڈونچر کلب میں بیٹھے ہوئے ہیں, پہاڑی بھی ماؤنٹیننگ بھی کر رہے ہیں, آپ کا ہاتھ کی اوک یہ جو چلو ہے یہ آپ کا لیکن اس کے بغیر پانی نہیں پیا جا سکتا. یو ہیو ٹو ہیو اے سیٹ آف ڈسپلن. ایون آپ چشمے کے نیچے اپنا منہ بھی رکھ لیں گے تو آپ کی جو منہ کی سمت چشمے کے نیچے, یہ بھی ایک ڈسپلن تو ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ریکوائرمنٹ کے حساب سے بدل جائے گا. ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ تنہا تھے, جنگل میں تھے, آپ نے کسی بھی طریقے سے اپنی پیاس بٹھا لی. جو آپ زیادہ افراد کے بیچ میں جائیں گے تو آپ کو ان کی بھی ان کا احترام بھی ہلکا ہلکا آپ کو ان کا بھی خیال کرنا پڑے گا. جتنا بڑا سوشل سیٹ اپ ہوگا, سرکل ہوگا, دیہات کے ڈسپلنس کچھ اور ہیں, شہروں کے ڈسپلنس کچھ اور ہیں, تو آپ کو کلیکٹیولی آبزرو کرنے پڑیں گے اس علاقے کے حساب سے, اس جگہ کے حساب سے, اپنی منزل کے حساب سے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ, ون تھنگ ویری امپورٹنٹ ہے اس بات کو, کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے ذاتی ویژن کے, اپنے ذاتی ڈسپلن کے لیے کلیکٹیو ویژن کو توڑنا شروع کر دیں, کلیکٹیو ڈسپلن کو توڑنا شروع کر دیں. ایسا کسی بھی قوم میں, کسی بھی تہذیب میں نہیں ہے کہ آپ اپنی شخصی گولز کے لیے لوگوں کے گولوں کو, لوگوں کے گولز کو, لوگوں کی مناظر کو خراب کرنا شروع کر دیں, ان کے راستے خراب کرنا شروع کر دیں. ناظرین, ڈسپلن کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ڈسکشن حسن صاحب نے ہمیں ڈسپلن کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے. میرے خیال سے میرے ذہن میں تو کلیئر ہو گیا ہے کہ اصل میں ڈسپلن ہے کیا اور ہماری زندگی میں اس کی کیا امپورٹنس ہے. آپ لوگوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند گفتگو ہے. کسی ایک بات پر بھی اگر آپ عمل پیرا ہونا شروع ہو جائیں تو آپ کی زندگی آسانی ضرور رہے گی. اس پروگرام میں لوہے دل میں ڈسپلن کے حوالے سے آج یہیں تک ہی تھا میری طرف, یعنی افشاں آصف کی طرف سے اور سید حسن بخاری صاحب کی طرف سے. بہت بہت شکریہ ہمیں دیکھنے کے لیے, اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ نگہبان. بہت شکریہ. Thank you.